A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Respected viewers, Assalamu alaikum. Today is 11th Sari of Ramzanul Kareem. I hope all of you are will be fine and your Ramadan Kareem is also going very good. Uh, Today I'm going to discuss criminal case laws, maybe one or two. I will try my best. ویورز آج رمضان الکریم کی 11ویں سحری ہے اور آج ایک دو کیس لاز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کرمنل کیس لاز ہیں 1997 PCRLJ پیج 1626 اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے بیفور شیخ محمد زبیر جج اور محمد یاسین اپیلانٹ ہے ورسز محمد حنیف اینڈ ادرز رسپونڈنٹس. آج کا میرا یہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایکویٹل کے اگینسٹ ریویژن یا اپیل ہو سکتی ہے. تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ. اس کیس لاز میں بڑے خوبصورت دو تین جو گولڈن اصول جو وضع ہوئے ہیں وہ پہلے ڈسکس کروں گا کہ ڈسٹنکشن between the orders of acquittal passed under section 245 and 249A CRPC. Appeal against order of acquittal passed under section 245 CRPC is competent under section 417 CRPC as the appellate court can upset the said order under section 423 CRPC and pass an order of conviction. Order of acquittal passed under section 249A CRPC normally passed without recording full evidence. However, cannot be challenged in appeal as the appellate court would not be in a position to convert the finding of acquittal into conviction. یہ اصول وضع ہوا اسی کے اصلاح میں پیج 1627 کے اوپر. یعنی یہاں پر یہ اصول وضع کیا گیا ہے کہ سیکشن 245 اور 249A اور 417 اس میں یہاں پر ڈسٹنکشن جو ہے وہ آرڈرز جو ایکویٹل کا آرڈر ہے وہ سیکشن 245 اور 249 CRPC کے آرڈر کے خلاف اپیل سیکشن 245 CRPC کے تحت اسی وقت کمپیٹنٹ ہے جب سیکشن 417 کے تحت جو ایپیلیٹ کورٹ ہے وہ اس آرڈر کو اپسیٹ کر سکتی ہو اور سیکشن 423 کے تحت اور کنوکشن کا جو آرڈر ہے وہ پاس کر سکتی ہو ایکویٹل میں. اور 249 CRPC نارملی جو ہے یہ ریکارڈنگ فل ریکارڈنگ جو آف ایویڈنس ہے یعنی پوری شہادت قلم بند کرنے کے بغیر ہی پاس کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپیل میں چیلنج نہیں ہو سکتا.
کیونکہ جو ایپیلیٹ کورٹ ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ جو فائنڈنگ ہے اس ایکویٹل کو جو ہے نا کنوکشن کے اندر چینج کر سکے. یعنی ہائی کورٹ جو ایکویٹل ہے نا اس کو کنوکشن کے اندر تبدیل نہیں کر سکتی. اسی کا آگے بی پارٹ دیکھتے ہیں. پینل کوڈ 1860 سیکشن میں یہاں پہ نہیں ریڈ کر رہا. کریمنل پروسیجر کوڈ 1898 سیکشن 417 اور 439A اور 249A. یعنی 417 کے تحت اپیل ہم کرتے ہیں اور 439 سے جو ہے وہ ریویژن ہے. 249A جو appeal against acquittal of order under section 249A CRPC not competent. Trial court had acquitted the accused under section 249A CRPC without recording prosecution evidence which the prosecution had failed to produce. No appeal against such order of acquittal was competent under section 417 CRPC, which could only be assailed in revision under section 439A CRPC. Appeal against acquittal was consequently dismissed in limine being not maintainable. یہ بھی پیج 1627 اور 1628 اے بی اینڈ سی کے اندر یہ اصول وضع ہوا ہے. اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن 417 اور 439 سے اور 249 سے اپیل اگینسٹ ایکویٹل آف ایکیوزڈ انڈر سیکشن 249A یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. ٹرائل کورٹ جو ہے اس نے ملزم کو زیر دفعہ 249 سے ضابطہ فوجداری بغیر شہادت کے وہ ایکوٹ کیا اور پروسیکیوشن اپنی شہادت بھی مکمل اس میں نہیں تھی اس کی ہوئی اور ایسے آرڈر کے خلاف اپیل جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. یہ صرف ایسی سچویشن میں جب شہادت ریکارڈ نہ ہوئی ہو ویورز تو صرف آپ ریویژن آپ کر سکتے ہیں, اپیل نہیں کر سکتے. اس کیس کے اندر جو اپیل ہے وہ ڈسمس ہوئی اور وہ مینٹینیبل نہیں رہتی. آگے آرڈر کے اندر کیس لا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اس کیس لا کے اندر محمد یاسین اپیلانٹ has appealed under section 417 CRPC being complainant against the order dated 21/11/1996 passed by the judicial magistrate section 30 Jadawala under section 249A CRPC acquitting the respondent in a case registered against them void FIR number 283 of 1990 dated 17th of September 1991 under section 4196 468 and 47 PPC at the police station خوریاں والا تحسین ڈسٹرکٹ فیصل آباد. ٹھیک ہے. The brief facts relating to this appeal are that void above mentioned FIR a case was registered against the respondents and after completion of the investigation challan was submitted in the court of علاقہ magistrate. یعنی جب کیس رجسٹر ہوا تو انویسٹیگیشن مکمل ہو کے جو چلان ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوا. Who framed the charges against the accused person on 10th of September 1993 under the above mentioned fact during the pendency of the case on 6th of March 1994. Bagh Ali accused died natural death. The matter remained pending in the court of trial magistrate and the prosecution failed to produce the evidence from
10th of November 1993 till 24th June 1996, when the defense moved an application under Section 249 ACRPC for the acquittal of the respondent. The learned trial court accepted this petition wide impugned order. یعنی یہاں پر بھی یہ بیان ہوا ہے کہ جو علاقہ مجسٹریٹس کے پاس چلان پیش ہوا، اسی دوران جو اپنا پروسیکیوشن کی جو شہادت ہے وہ ریکارڈ نہ ہوئی، تو میجسٹریٹ نے ملزم کو سیکشن 249 سی آر پی سی ایکوٹ کیا. تو ٹرائل کورٹ ایکسیپٹڈ دس پٹیشن کوٹ petition wide impugned order. Learned counsel for the appellant was directed to satisfy this court whether this appeal is competent under section 417 CRPC when order was passed under section 249 CRPC without recording the evidence, whether there is any distinction between the acquittal under section 245 CRPC or under section 249 CRPC, and also with respect to the limitation as the appeal has been filed after the period prescribed under section 417 CRPC, a month, where with regard to the delay in filing appeal, learned counsel gave the explanation at the bar. The previously he filed a revision petition before the learned session judge, which was dismissed, and without disclosing this fact that he has failed this appeal. یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہے کہ ایکویٹل کے اگینسٹ اپیل کی گئی تو وہ جو ہے وہ اپیل ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو عدالت نے اپنی فائنڈنگ دی ہے، دس از اے ریمارکیبل ڈفرنس بٹوین دا ٹو orders passed under section 249A CRPC and under section 249A CRPC. Although under both these sections the court can pass the order of acquittal, if the order of acquittal is passed under section 249A CRPC, of course appeal would be competent under section 417. اگر تو ایکویٹل ہوا 245 سی آر پی سی کے تحت، تو اپیل کمپیٹنٹ ہے انڈر سیکشن 417 زیر دفعہ 417 ضابطہ فوجداری کے سی آر پی سی. ایز دا اپیلیٹ کورٹ can as the appellate court can upset the order of acquittal under section 423. تو پھر کیا ہے، اگر 245 کے تحت ایکویٹل ہوا ہے تو اپیل ہوگی 417 کے تحت، اور کورٹ جو ہے وہ آرڈر کو اپسیٹ کر سکتی ہے انڈر سیکشن 23 423 ضابطہ فوجداری کے تحت، اینڈ پاس دا آرڈر آف کنوکشن اکارڈنگلی. تو پھر وہ ایکویٹل کو کنوکشن میں تبدیل کر سکتی ہے. جب کیا ہوگا، جب اپیل میں آپ جائیں گے 245 کے تحت جب کنوکشن ایکویٹل کیا ہو تو اس کو کنوکشن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. if the acquittal is under section 249A CRPC, then this order cannot be challenged in appeal, as the appellate court would not be in a position to convert the findings of acquittal into conviction. لیکن جب آپ ایکویٹل ہوا 249A کے تحت تو وہ آپ اس کو آپ اپیل میں نہیں بلکہ آپ ریویژن میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اپیل تب ہوگی جب زیر دفعہ 245 245 ایکویٹل کیا ہو تو اپیل لائی کرے گی، اور اگر 249A ہے تو پھر اس کو ریویژن میں کیا جا سکتا ہے. Normally these orders are passed without recording in full evidence of the prosecution due to the uncalled for delay in the progress of the trial. The wisdom why the legislature has announced the section
has amended the section 249 CRPC is that there were complaints that the numerous cases are pending in the trial court without any meaningful progress in the trial. In order to amel- ameliorate the agony of the under trial prisoners who were languishing in the jails without any fault. اس طرح بے شمار کیسز جو ہیں وہ اس جو یہ جو کیس لا اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ بے شمار نیومرس جو ہے نا ٹریمینڈس اماؤنٹ آف کیسز پینڈنگ ہے جس میں جو ہے وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں وداؤٹ اینی فالٹ، بغیر کسی گناہ کے. Due to the lethargic attitude or the prosecution in the lower court to lesses uh, their burden, the legislature introduced the aforementioned amended by the way of section 249 CRPC that court would be competent to pass the order of acquittal at even at any stage without recording the evidence of the prosecution if the situation so demands. اب بڑی اہم بات کہ ان دا پریزنٹ کیس اٹ اپیئرز دیٹ دا پروسیکیوشن فیل ٹو پروڈیوس دا ایویڈنس فرام 10th of November 1993 till 24 of June 1996. Then the trial court while exercising its power under section 249 CRPC یہاں پر ایک لمبا عرصہ چونکہ شہادت ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، کوئی اجلت نہیں ہے یہاں پہ، تو کورٹ نے اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے انڈر سیکشن 249 سی آر پی سی ایکویٹڈ کیا رسپونڈنٹس کو. ایز دس آرڈر ہیز بین پاسڈ وداؤٹ ریکارڈنگ دا پروسیکیوشن ایویڈنس، یہاں پر پروسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے ویورز وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی. ہینس نو اپیل از کمپیٹنٹ انڈر سیکشن 417. اس وجہ سے کہ یہاں پر جو ہے نا اپیل انڈر سیکشن 417 کمپیٹنٹ نہیں ہے. اینڈ دس آرڈر کین اونلی بی اسیلڈ ان ریویژن انڈر سیکشن 439 اس آرڈر کو صرف آپ ریویژن میں زیر دفعہ 439 ہی آپ کر سکتے ہیں وچ اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن given at the bar the appellant filed and was dismissed, and without discussing this fact in the appeal, the appellant had filed this belated appeal. There is no application for the condonation of delay in the filing the appeal. As even mentioned above, the appellant is debarred from filing the belated criminal appeal. یہاں پر ڈیلے بھی موجود ہے، کو جو اپیلانٹ ہے اس نے کوئی تاخیر معافی کی درخواست بھی نہیں دی ہوئی تھی. In view of the of his conduct and suppression of the material facts mentioned above, this appeal is not maintainable on merits as well as being time barred, hence dismissed in limine. اس لیے یہ اپیل جو ہے یہ وہ ڈسمس ہوئی ہے اور یہ ٹائم بارڈ ہوئی ہے. ایک اور کیس لا آپ نوٹ بھی کر لیجئے، 2000 PCRLJ پیج 752. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ it is necessary that prosecution should be given opportunity to prove the allegation leveled. کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ پروسیکیوشن کو اپنے اگینسٹ جو ان کے اگینسٹ جو offenses alleged کیے گئے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے should be given opportunity to prove the allegation leveled، کہ انہیں شہادت کا موقع کم از کم ضرور دینا چاہیے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. The trial court to justify the passing of impugned order of acquittal by the trial court, consequently it has resulted in miscarriage of justice, so also being not legal, it is set aside and appeal is allowed with the direction to the trial court that respondent accused be retried and the matter be disposed of in accordance with law. The counsel for the appellant states that within the period of 3 months he would produce material witnesses before the trial court and the respondents after examination of material witnesses without
would be at liberty to move again an application under section 249 CRPC if they so desire. These are the reasons in respect of short order allowing the appeal on इतना. इस केस लॉ में भी अपील को एक्सेप्ट तो उन्होंने किया, लेकिन इस हुक्म के साथ उसको रिमांड किया कि जो लर्नड मतहत अदालत है, लर्नड कोर्ट है, वो जो अपीलांट है उसको शहादत का उसकी शहादत रिकॉर्ड करे, और दूसरी तरफ से भी ये आया कि जो है वो इनको मौका दिया जाए कि ये अपनी शहादत रिकॉर्ड करें. ये केस लॉ भी बड़ा एक अहम केस लॉ था. इसके अलावा एक और केस लॉ नोट कर लीजिए. 1987 PCRLJ पेज 979 लाहौर, लियाकत अली पटिशनर वर्सेस द स्टेट. इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें सेक्शन 249A, 439 and 561 penal code, quashing of order, magistrate acquitting accused in Chalon case under section 249 CRPC, appeal against acquittal not filed by the state session judge, dismissing revision against acquittal. Filed by the complainant not maintainable. Complainant held was not debarred from filing private revision under section 439 CRPC, order of session judge being illegal, set aside and in circumstances. जजमेंट को ज़रा देख लेते हैं. दिस इज़ अ क्वैशमेंट पिटिशन अंडर सेक्शन 561A CRPC बाई लियाकत अली पिटिशनर कंप्लेनेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ लर्नर्ड एडिशनल सेशन जज ऑफ लाहौर dated 12th of May 1996, dismissing his revision petition. Earlier, a first class magistrate of Lahore by this order dated 2nd January 1986 had acquitted Naik Muhammad and Karamat Ali, accused respondents under section 249 CRPC, on the ground that the prosecution was not producing its witnesses, though more than 24 hearings had taken place in these cases. इसमें केस लॉ में जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने एक्यूज्ड जो है उसको अंडर सेक्शन 249 CRPC इस बेस के ऊपर बरी किया कि एक लंबा अरसा तक 24 मौके देने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन ने अपनी शहादत पेश ना की. इसमें जो अदालत ने अपनी फाइंडिंग दी है उसमें यह है कि आई हैव हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लर्नर्ड काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन. For the petitioner, the accused respondent, and state, it appears that on 26th of January 1986, a first-class magistrate of Lahore acquitted Naik Muhammad and Karamat Ali, respondents number 1 and 2, of charges under section 308 over 34 PPC on the ground that the prosecution was not producing its witness, notwithstanding a number of adjournments granted in that respect, and that the case had also passed through 24 hearings. Accordingly, acting under section 249 CRPC, the said order was passed being aggrieved by the said order. Liaquat Ali petitioner, who was the complainant in the case, filed a revision petition against the said order in the sessions, which was heard by a learned additional session judge of Lahore, who dismissed the same on 12th of May 1986. Additional session judge of Lahore, who dismissed that the same on the ground that the same was not maintainable as an appeal lie against the impugned order under section 4172 CRPC, and no appeal had been so filed. The instant case is a challan case. The state had a right of preferring an appeal against the acquittal of accused respondent under section 4172 CRPC. The state, whoever did not respondents
did not respondents under section 4172 CRPC, the state whoever did not prefer an appeal. This therefore did not debar the petitioner who was the complainant in the case from filing a private revision under section 439A CRPC before the learned session judge if any authority is required for this view. Muhammad Bakhsh case 1980 PCRLJ 191 may be referred. The order of the learned additional session judge dated 12th of October 1986 is therefore illegal and deserves to be set aside for the foregoing reasons. This petition uh, is accepted and the order of the learned additional session judge Lahore dated 12th of May 1986 is set aside. The revision petition filed by the Liaquat Ali petitioner before the learned session judge Lahore is remanded to the learned session judge Lahore for the de novo disposal in accordance with law. The learned session judge Lahore shall hear the revision petition himself or mark it for disposal to any other additional session judge uh, in in his direct for the disposal order quest. یہاں پر بھی جو ویورز آرڈر ہے جو ماتحت کورٹ ہے وہ آرڈر بھی کویسٹ ہوا اور یہ کیس بھی ریمانڈ ہوا انڈر سیکشن سیشن جج کو اس ہدایت کے ساتھ ریمانڈ ہوا کہ آپ اس کو ڈی نوو ڈسپوزل کریں آفٹر دا ریکارڈنگ آف ایویڈنس. اس کو جو ہے وہ اس کو کریں کیونکہ اپیل میں یہ لوگ گئے تھے تو اپیل کو عدالت نے نہیں مانا. عدالت نے کہا کہ آپ اس کیس کو ریمانڈ کیا کہ جو علاقہ مجسٹریٹ ہیں یا مجسٹریٹ ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ خود یا کسی اور عدالت کو اس کو ریویژن میں انہوں نے کنورٹ کر کے تو کیس کو جو ہے وہ دوبارہ کہا کہ ڈی نوو ڈسپوزل کریں یعنی ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بعد آپ اس کا ڈسپوزل کریں. تو ویورز یہ تھی آج تھوڑی سی گپ شپ. ایک بات اور اسی چونکہ ریویژن اور اپیل کا جو چل رہا چکر تو ایک سیکشن اور ہے ضابطہ فوجداری دفعہ سیکشن 190 میں مجسٹریٹوں کا جو اختیار ہے کاگنیزنس آف افینس بائی مجسٹریٹ کے مجسٹریٹ جب بھی کسی کیس کو لیتے ہیں تو ان کی کاگنیزنس کیا ہے. تمام مجسٹریٹ درجہ اول یا جنہیں گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کی سفارش پر یا جس طرح بھی ان کو اختیار دیا ہو تو ان کے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو وہ 3 طرح کے پاورز اپنے یوز کرتے ہیں. ایسے کیسز جن کی جو ان کو موصول ہوئے ہوں جن پر کوئی اوفینسز لگے ہوں تو ان کی یا کسی تحریری رپورٹ پر جو پولیس افسر نے کی ہو اور ایٹ ہز اون پاور کہ وہ اپنے پاور بھی استعمال کر کے اس کو وہ کر سکتا ہے مجسٹریٹ جو ہے کاگنیزنس لے سکتے ہیں. تو انڈر سیکشن جو 190 CRPC ہے اس کے تحت مجسٹریٹ جو ہے جب بھی ان کے پاس کوئی FIR یا جس طرح بھی کوئی استغاثہ یا پرائیویٹ یا ایٹ ہز اون نالج جب بھی آتا ہے تو وہ انڈر سیکشن 190 اپنے اختیارات کو یوز کر کے کاگنیزنس لیتا ہے. تو ویورز دیٹ واز دی کیس لاز اور آئی ہوپ یو گائز لائک دس ویڈیو اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریے اور شیئر کریے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سحری کے ٹائم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا دوستوں سے کچھ گپ شپ کر لوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ رمضان کریم کی تمام برکات سے آپ سب کو نوازے اور اس ماہ مبارکہ کا ماہ صیام کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور یہ جو زندگی چونکہ عارضی اور فانی ہے تو مخیر حضرات جو ہیں وہ اب جو آس پاس کے نیڈی لوگ ہیں ان کا بھی ضرور خیال کریے گا جس قدر بھی ہو سکے وہ راشن کی صورت میں ہو یا جس طرح بھی. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور ذریعہ نجات ہے آخرت میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چودھری محمد معروف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پریکٹسنگ ڈسٹرکٹ کورٹس میرپور آزاد کشمیر. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.